وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ باب اذا قال لعبدہ، جب کسی نے کہا اپنے غلام سے ہو للہ، یہ اللہ کے لیے ہے، یعنی یہ الفاظ بولے، ونوى العتق، ونوا اور اس کی نیت تھی العتق آزاد کرنے کی، والاشہاد بالعتق اور گواہ بنا لینا غلام آزاد کرتے وقت۔ قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير عن محمد بن بشر عن اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ انہ لما اقبل یرید الاسلام، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ لما اقبل، جب وہ آئے یعنی مدینہ تشریف لائے، یرید الاسلام وہ اس مسلمان ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، ومعہ غلامہ اور ساتھ ان کے ان کا غلام بھی تھا، ضل کل واحد منہما من صاحبہ، گم ہو گیا دونوں میں سے ایک، یعنی اپنے صاحب سے، یعنی دونوں ایک دوسرے سے گم ہو گئے، راستے جدا ہو گئے۔ فاقبل بعد ذلک، پھر وہ غلام اس وقت واپس آیا، وابو ہریرہ، جب کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جالس مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک، یہ تمہارا غلام ہے، قد اتاک، یہ آ گیا ہے تمہارے پاس، یعنی ذکر کیا ہوگا کہ میرا غلام تھا، وہ راستہ بھول گیا ہے، ہم آپس میں جدا ہو گئے ہیں، تو جب وہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ یہ تمہارا غلام ہے جو واپس آ گیا ہے۔ فقال، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی، اما انی، جہاں تک میرا تعلق ہے، اشہدک، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں، انہو، یہ کہ حر، یہ آزاد ہے۔ قال فہو حین یقول، اور راوی کا بیان ہے کہ اس وقت ابو ہریرہ کہہ رہے تھے، یعنی یہ اشعار تھے جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پڑھ رہے تھے، یا لیلۃ من طولھا وعنائھا علی انھا من دارۃ الکفر نجتی، ہے پیاری گو کٹھن لمبی میری رات، پر دلائی اس نے دار الکفر سے مجھ کو نجات۔ قال حدثنا عبید اللہ بن سعید قال حدثنا ابو اسامۃ قال حدثنا اسماعیل عن قیس عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، قلتو، تو میں نے کہا، فی الطریق، راستے میں، یعنی میں راستے میں یہ شعر پڑھتا آ رہا تھا، یا لیلۃ من طولھا وعنائھا علی انھا من دارۃ الکفر نجتی، اور یہ وہی شعر ہے جو کہ دو روایات میں آئے کہ ایک میں یہ کہ آپ کی مجلس میں پڑھا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرے یہ کہ راستے میں پڑھتا آ رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی درست ہوں، راستے میں بھی پڑھتے آ رہے ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بھی پڑھا ہو۔ قال، پھر کہا، وَأَبَقَ مِنِّی، اور بھاگ گیا مجھ سے یا جدا ہو گیا مجھ سے، غلام، میرا غلام، لی، جو میرے لیے تھا، فی الطریقی، راستے میں۔ قال، پھر کہتے ہیں، فلما قدمت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
پھر جب میں پہنچا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فبایعتہ تو میں نے بیعت کی ان کی، فبینا انا عندہ تو اس اسنا میں کہ میں آپ کے پاس تھا، اذ طلع الغلام جب آ گیا غلام بھی، فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ، ھذا غلامک یہ غلام ہے تیرا، فقلت تو میں نے کہا، ہو حر لوجہ اللہ یہ آزاد ہے اللہ کے لیے، اللہ کے چہرہ چاہنے کے لیے، فاعتقہ پھر میں نے اسے آزاد کر دیا۔ قال ابو عبداللہ یعنی امام بخاری کہتے ہیں، لم یقل ابو قریب عن ابی اسامہ حر، وہ کہتے ہیں کہ ابو قریب نے ابو اسامہ سے جو روایت کی ہے اس میں حر کا لفظ نہیں ہے، آزاد کا لفظ نہیں ہے۔ قال حدثني شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حميد عن إسماعيل عن قيس قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه جب آئے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، ومعه غلامه اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی تھا، وهو يطلب الاسلام اور وہ طلبگار تھے اسلام کے، فضل أحدهما صاحبه تو کیا ہوا کہ ان میں سے ایک جو ہے بھٹک گیا اپنے ساتھی سے، دور ہو گیا اپنے ساتھی سے، بہذا وقال اور اس میں یوں ہے کہ انہوں نے کہا، اما انی اشہدک انہ للہ کہ میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہاں پر اس میں غلام آزاد کرنے کے لیے صریحاً ایک الفاظ استعمال کرنے کہ یہ آزاد ہے، اور یا یہ کہنا کہ یہ اللہ کے لیے ہے اور نیت یہ ہو کہ یہ آزاد ہے، تو پھر وہ آزاد ہو جائے گا، نیت دیکھی جائے گی۔ بابو الولد ولد کا بیان۔ ولد ایک ٹرمینالوجی ہے جو کہ استعمال ہوتی ہے اس غلام عورت کے لیے، اس ملک یمین کے لیے، لانڈی کے لیے، کہ جو اپنے مالک کے پاس رہی، مالک نے اس کے ساتھ فزیکل ریلیشن شپ بنایا اور پھر اس سے اس کا بچہ پیدا ہوا، وہ بچہ جو ہے وہ جائز اولاد ہوتا ہے، اور اس عورت کو پھر ولد کا نام دے دیا جاتا ہے، اور ولد کے پھر جو اس کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اس کی زندگی کے، اس کے جو سیوک رائٹس ہیں وہ فرق ہیں، مثلاً وہ بک نہیں سکتی آگے پھر اگر جب وہ ماں بن جاتی ہے، اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں نا یہ انڈرسٹینڈیبل ہمارے لیے ایک حد تک ہی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں اب یہ کلچر ہے ہی نہیں۔ قال حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال حدثنی عروۃ بن الزبیر ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں، اور یہ حدیث پہلے ویسے گزر چکی ہے، کانت عتبۃ بن ابی وقاص کہ عتبہ بن ابی وقاص، عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص اس نے عہد لیا تھا اپنے بھائی سعد بن ابی وقاص سے رضی اللہ عنہ سے، ان یقبض الیہ کہ وہ قبضے میں لے لے گا اپنے ابن ولیدۃ زمعہ زمعہ کے بیٹے کو۔ قال عتبہ نے کہا تھا، انہ ابنی وہ میرا بیٹا ہے، ٹھیک ہے، اب ایک طرح سے زنا کا اعتراف ہے، یہ دور جاہلیت میں، اور جو نان مسلم جو مکہ میں مشرکین تھے وہ یہ کرتے رہتے تھے۔ فلما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زمن الفتح فتح مکہ کے زمانے میں، اخذ سعد تو سعد رضی اللہ عنہ نے لے لیا ابن ولیدۃ زمعہ زمعہ کے لونڈی کے بیٹے کو، ٹھیک ہے، فاقبل به الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ اس بچے کو لے آئے، واقبل معہ اور ساتھ ہی آ گیا بعبد بن زمعہ عبد بن زمعہ، اور عبد بن زمعہ کون تھا؟ یہ زمعہ کا بیٹا تھا، ٹھیک ہے، جس کے باپ کی لونڈی کا بیٹا تھا، تو ایک طرح سے وہ اس کا باپ شریک بھائی تھا۔ فقال سعد تو سعد نے کہا، یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول، ھذا ابن اخی یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، عہد الیہ انہ ابنہ
اس نے مجھے وصیت کی تھی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ فقال عبد بن زمعۃ، تو کہا عبد بن زمعہ نے، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ھذا اخی، یہ میرا بھائی ہے، ابن زمعہ، یہ زمعہ کا بیٹا ہے، ولد علی فراشی ہی، یہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے اور اس کی لونڈی سے پیدا ہوا ہے۔ فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، الی ابن ولیدۃ زمعہ، جب زمعہ کی لونڈی کے بیٹے کو دیکھا، اس بیبی کو دیکھا، فَإِذَا هُوَ أَشْبَهُ النَّاسِ بِهِ، تو وہ تو عتبہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا، یعنی زمعہ کی نسبت وہ عتبہ سے مشابہ تھا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا لکا یا عبد بن زمعہ، اے عبد بن زمعہ، یہ تمہارے لیے ہے۔ حالانکہ مشابہت عتبہ سے تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمعہ، عبد بن زمعہ کو دیا، من اجلی، اس لیے کہ انہو ولد علی فراشی ابیہ، وہ اس کے والد کے بستر پر پیدا ہوا۔ لیگلی وہ، آفیشلی وہ زمعہ کے گھر میں وہ پیدا ہوا، اور زمعہ ہی سے اس ملک یمین عورت کا تعلق ہونا چاہیے تھا، عتبہ سے ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو زنا کا ریلیشن شپ ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نل اینڈ وائڈ کیا اور فرمایا کہ اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے تو بچہ اسی کا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس سے؟ اپنی بیوی سودا بنت زمعہ سے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بھی اب اس بچے کی ویسے تو بہن لگتی ہیں نا، ٹھیک ہے، زمعہ ان کا بھی باپ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سودا رضی اللہ عنہا سے فرمایا، احتجبی منہ یا سودا بنت زمعہ، اے سودا بنت زمعہ، اس بچے سے تم نے حجاب کرنا ہے۔ حالانکہ ڈکلیئر یہی کیا ہے کہ یہ زمعہ ہی کے بیٹا ڈکلیئر کیا جائے گا کیونکہ اس کے بستر پہ پیدا ہوا ہے، لیکن کیونکہ مشابہت عتبہ سے دیکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو سودا بنت زمعہ اپنی بیوی کو کہا کہ یہ اگرچہ تمہارا بھائی ڈکلیئر ہوا ہے پھر بھی اس سے تم نے حجاب کرنا ہے۔ اور کیوں؟ مما رآ من شبہہ بعتبہ، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مشابہت دیکھی تھی عتبہ کے ساتھ۔ وکانت سودۃ زوج النبی، اور سودا جو ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ تھیں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ جو لڑکا ہے یہ عبد بن زمعہ کا بھائی ہے، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس لڑکے کی ماں جو ہے وہ زمعہ کی لونڈی جو ہے وہ ام ولد ہے، اور اس واقعے میں ام ولد کی آزادی کی طرف اشارہ ہے کیونکہ اسے زمعہ کا فراش قرار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، علی فراشی ہی، زمعہ کا فراش قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے زمعہ کی بیوی اس کی آفیشیل بیوی ہے، اس کے نکاح میں رہتے ہوئے وہ کسی اور کی بیوی نہیں ہو سکتی، اسی طرح سے زمعہ کی جو لونڈی ہے جس سے اس کا بچہ پیدا ہوا ہے وہ اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کی نہیں ہو سکتی، اور مالک کے مرنے کے بعد وہ خود بخود آٹومیٹکلی آزاد ہو جایا کرتی تھی وہ عورت۔ امام بخاری دراصل اس حدیث میں ان حضرات کی تردید کرنا چاہتے ہیں جن کا موقف یہ ہے کہ اگر لونڈی بچے کو جنم دے تو وہ اس کے مالک کا یا صاحب فراش کا نہیں ہوگا جب تک کہ مالک اس کا اقرار نہ کر لے، تو یہ موقف اس حدیث کے خلاف ہے۔ لڑکے کی مشابہت عتبہ سے ملتی جلتی ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے زمعہ کا بیٹا ہی قرار دیا کیونکہ آفیشلی وہ اسی کی لونڈی تھی وہ عورت، لیکن احتیاطاً سودا رضی اللہ عنہا کو اس سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ بابو بیع المدبر، مدبر کی بیع کا بیان۔ مدبر اس غلام کو کہتے ہیں کہ جس کا آقا اس کو یہ کہہ دے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہو جائے گا، ورنہ تو وراثت میں ہی بٹتے ہیں نا، پروڈکٹ کے طور پر، انہیریٹنس کے طور پر۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا عمرو بن دینار سمعت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال
اعتق رجل منا عبدا، آزاد کیا ایک آدمی نے ہم میں سے ایک غلام، لہو جو اس کا تھا، عن دبرن اپنے مرنے کے بعد، یعنی اس نے اعلان کیا کہ میں مر جاؤں تو یہ غلام آزاد ہوگا۔ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسے بلایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، فباعہ تو اس کو بیچ دیا، اس کو فروخت کر دیا۔ قال جابر، جابر نے کہا، مات الغلام عام اول، وہ غلام فوت ہو گیا پہلے ہی سال وہ غلام جو ہے اس کی وفات ہو گئی۔ اب یہ بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اس شخص کے اوپر کچھ قرض تھا، جو کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مناسب سمجھا کہ اس کو بیچ کر پہلے اس کا قرض ادا کیا جائے، اور ایسا کرنا عین درست ہے۔ اور مدبر کی فروخت کی جا سکتی ہے، یعنی اس کی آزادی تو ابھی مشروط ہے نا مالک کے مرنے پر، تو مالک ابھی مرا نہیں تو ابھی تک تو وہ غلام ہے، تو کیا اس ساری چیز کو چینج کر کے تو اس کو آگے فردر فروخت کیا جا سکتا ہے؟ تو اس میں کچھ شرائط علماء نے لگائی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آقا مقروض ہو، ٹھیک ہے، اور اس کا قرض ادا کرنے کے لیے مدبر کو فروخت کر دیا جائے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی جائیداد مزید نہ ہو جس سے قرض کی ادائیگی ممکن ہو۔ بابو بیع الولائی و ہبتہ، ولا کو فروخت کرنا اور اس کا بطور ہدیہ دینا۔ قال حدثنا ابو الولید قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنی عبد اللہ بن دینار قال سمعت ابن عمر رضی اللہ عنہما یقول نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن بیع الولاء وعن ہبتہ۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا عن بیع الولاء، ولا کے بیچنے کو، وعن ہبتہ اور اس کے ہبہ کرنے کو۔ اب ولا کیا ہے؟ ولا اس تعلق کو کہتے ہیں جو آزاد کردہ غلام اور اسے آزاد کرنے والے کے درمیان قائم ہو، بیچنے والے کے درمیان نہیں، ٹھیک ہے، آزاد کرنے والے کے درمیان اور اس غلام کے جو آزاد ہو گیا اس کے درمیان ہو۔ اور یہ تعلق کیا ہے کہ جب یہ آزاد کردہ غلام فوت ہو جائے تو اس کا وارث، وہ جو مال بھی چھوڑ کے جائے تو اس کا وارث اس کا آزاد کرنے والا ہوگا۔ اب یہ ایک بہت بڑا تعلق ہے، ٹھیک ہے، تو دور جاہلیت میں لوگ اس تعلق کو بیچنا اور کسی کو ہبہ کرنا جائز خیال کرتے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ اب یہ جو احادیث ہیں بریرہ والی، یہ آگے آئیں گی اور یہ بار بار آئیں گی، اور اس سے مختلف مسائل امام بخاری نے ڈرائیو کیے ہیں۔ قال حدثنا عثمان بن ابی شیبۃ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابراہیم عن الاسود عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت اشتریت بریرۃ، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خریدا بریرہ کو، فاشترط اہلها ولاءها، تو اس کے جو مالک تھے نا انہوں نے شرط رکھی کہ ولا وہ اپنے پاس رکھیں گے، حالانکہ وہ بیچ رہے تھے۔ فذکرت ذلک للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقال تو آپ نے فرمایا اعتقیہا، اس کو آزاد کر دو، فإن الولاء لمن اعطى الورق، ولا تو اسی کی ہے جو قیمت ادا کرے، فآتقتها، تو پھر میں نے اس کی قیمت ادا کی اور اس کو آزاد کر دیا۔ فدعاها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا بریرہ کو، فخیرہا، تو اختیار دیا اس کو، من زوجہا، اس کے شوہر کے بارے میں، کیونکہ اب وہ آزاد ایک عورت ہے اور شوہر جو ہے مغیث ان کا نام تھا اور وہ تھے غلام۔ فقالت، تو وہ بولی، بریرہ نے کہا، لو اعطانی کذا و کذا ما ثبت عندہ، لو اعطانی، اگر آپ دیں گے مجھے، کذا و کذا، اتنا اور اتنا مال، ما ثبت عندہ، میں پھر بھی نہیں رہوں گی مغیث کے پاس۔ فاختارت نفسہا، تو اس نے خود کو اختیار کیا، یعنی وہ اپنے شوہر سے جدا ہو گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا اس شخص کے لیے ہے جو قیمت ادا کر کے آزاد کرتا ہے۔ اور بعض علماء کہتے ہیں، جن میں علامہ خطابی سر فہرست ہیں، کہ ولا
نسب کی طرح ہے، جس نے آزاد کیا ولا اسی کا حق ہے۔ جیسے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو تو نسب بھی اسی کا ثابت ہوگا، اگر وہ غیر کی طرف منسوب ہو تو اس کے والد سے یہ نسب منتقل نہیں ہو سکتا، بالکل جیسے بایولوجیکلی آپ کسی کے باپ کو چینج نہیں کر سکتے، اسی طرح ولا بھی اپنے محل سے منتقل نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ولا بھی نسب کی طرح ایسا رشتہ ہے جسے فروخت نہیں کیا جا سکتا اور نہ اسے بطور ہبہ دیا جا سکتا ہے۔ یہ ابن حبان کی حدیث ہے۔ بابن اذا اسر اخو الرجل او عمہ هل یفاد اذا کان مشرکا۔ اذا اسر، جب قید کر دیا گیا، اخو الرجلی کسی آدمی کا بھائی، او عمہ یا اس کا چچا، هل یفاد کیا فدیہ دیا جا سکتا ہے اس کا انہیں چھڑانے کے لیے، اذا کان مشرکا جبکہ وہ ہوں مشرک۔ وقال انس قال العباس للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، فادیت نفسی، میں نے اپنا فدیہ بھی دیا، وفادیت عقیلا، اور میں نے عقیل کا فدیہ بھی دیا۔ یہ غزوہ بدر کی بات ہے، اس کے بعد کی بات ہے۔ وکان علی، اور علی رضی اللہ عنہ جو تھے، لہو نصیب، ان کو بھی حصہ ملا تھا، فی تلک الغنیمتی، اس غنیمت میں سے، یعنی وہ جو فدیہ لیتی تھی ایک حکومت وقت تو وہ پھر تقسیم بھی تو ہوتا تھا نا، تو وہ جب تقسیم ہوا تو اس میں حضرت علی کو بھی حصہ ملا۔ التی اصاب من اخیہ عقیل، وہ جو ملی تھی ان کے بھائی عقیل کی طرف سے، وعمہ عباس، اور ان کے چچا عباس کی طرف سے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ اگر آدمی اپنے کسی غیر مسلم قیدی کا مالک ہو جائے تو بھی آزاد کیے بغیر وہ آزادی نہیں پا سکتا۔ اور امام بخاری نے اس عنوان سے ایک حدیث جو کہ ضعیف ہے اور مشہور ہوئی ہے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو شخص کسی محرم رشتہ دار کا مالک بنا تو وہ آزاد ہو جائے گا، یعنی کسی محرم رشتہ دار کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، تو ایسا نہیں ہے۔ قال حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم بن عقبۃ عن موسیٰ بن عقبۃ عن ابن شہاب قال حدثنی انس رضی اللہ عنہ، انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان رجالا من الانصاری، کہ کچھ آدمی جو انصار میں سے تھے، استأذنوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اجازت طلب کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فقالوا، تو وہ کہنے لگے، اِذن لنا، اجازت دیجیے ہمیں، فلنترک لابن اختنا عباس فداءہ، کہ ہم اپنے بھانجے عباس کا فدیہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ ننھیال تھے نا، انصار جو ہیں یہ عباس رضی اللہ عنہ کی بھی ننھیال تھے، کیونکہ عبد المطلب نے بھی ادھر شادی کی تھی، ٹھیک ہے، مدینہ میں، یثرب تھا تب یہ۔ فقال، تو انہوں نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تدعون منہ درہما، ایک درہم بھی نہ چھوڑو، یعنی وہ ایک فیور کرنا چاہتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فیور تھی اس کے پیچھے ظاہر ہے یہ بھی تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیور نہیں لینے دی۔ باب عتق المشرک، مشرک انسان کا غلام کو آزاد کرنا، کہ جب کوئی مشرک غلام آزاد کرتا ہے تو کیا اس کو اجر ملتا ہے؟ قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامۃ عن ہشام اخبرنی ابی ان حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ اعتق فی الجاہلیۃ 100 رقبہ، سبحان اللہ۔ عروہ بن زبیر سے روایت ہے کہ حکیم بن حزام نے آزاد کیے دور جاہلیت میں، اپنے جاہلیت کے دور میں 100 گردنیں، 100 غلام، وحمل علی 100 بعیر، اور 100 لوگوں کو، بعیر کہتے ہیں اونٹ کو، 100 لوگوں کو اونٹ پر سوار کرایا، یعنی لوگوں کو اونٹ دیے سواری کے لیے، ایسے ہی کوئی بندہ 100 گاڑیاں بانٹتے۔ فلما اسلم حمل علی 100 بعیر واعتق 100 رقبۃ، فلما اسلم، جب وہ مسلمان ہوئے، حمل علی 100 بعیر، تو انہوں نے 100 لوگوں کو اور 100 اونٹوں پر سوار کرایا، یعنی 100 اونٹ اور سواری کے لیے لوگوں کو دے دیے۔
وَأَعْتَقَ مِئَةَ رَقَبَةٍ اور 100 گردنیں اور آزاد کر دیں۔ قال پھر کہنے لگے حکیم بن حزام فسألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فقلت تو میں نے کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول ارأیت آپ کیا کہتے ہیں یعنی اس بارے میں اشیاء کنت اصنعها ان چیزوں کے بارے میں جو میں کرتا تھا فی الجاہلیہ دور جاہلیت میں کنت اتحنث بها یعنی اتبرز بها میں ان چیزوں کو ثواب کے لیے کرتا تھا ثواب کی نیت سے کرتا تھا اتحنث اتبرز دونوں ثواب کے معنی میں استعمال ہوئے ہیں۔ قال وہ کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا اسلمت عما سلف لک من خیر اسلمت تم اسلام لائے عما سلف لک جو پیچھے ہو چکا من خیر خیر کے کاموں میں سے یعنی تم اس کے ساتھ ایمان لائے ہو یعنی وہ قائم رہیں گے۔ ٹھیک ہے، جب انسان مسلمان ہو جاتا ہے تو پچھلی نیکیاں اللہ تعالیٰ قائم رکھتے ہیں، لیکن اگر ایک انسان بحیثیت کافر ہی نیک عمل کرتا ہے اور کافر کی حیثیت سے ہی وہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے نیک عمل اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مشرک انسان کا ثواب کی نیت سے غلام آزاد کرنا جائز ہے، لیکن اس کا ثواب تبھی ملے گا جب وہ اسلام قبول کر لے گا۔ ٹھیک ہے، کافر کی کوئی نیکی بھی قبول نہیں ہوتی اور نہ ہی اسے آخرت میں کوئی ثواب ملے گا۔ البتہ مسلمان بندوں پر اللہ کی یہ خاص مہربانی ہے کہ ان کی زمانہ کفر میں کی ہوئی نیکیاں بھی برقرار رہتی ہیں۔ بابو من ملک من العرب رقیقا جو شخص کسی عربی غلام یا لونڈی کا مالک ہوا فوہبا تو اس نے اس کو ہبا کر دیا یعنی کسی کو تحفے میں دے دیا، وباع بیچ دیا، وجامع یا اس کے ساتھ فزیکل انٹرکورس کیا، وفدا اور یا اس کا فدیہ لے لیا، وسبت ذریۃ اور یا اس کی اولاد کو قیدی بنا لیا، تو کیا ایسا کرنا درست ہے؟ وقول اللہ تعالی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ فرمان عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون۔ سورۃ النحل آیا 75۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مملوک غلام جو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ شخص جسے ہماری طرف سے اچھا رزق ملا وہ اس سے خفیہ اور اعلانیہ خرچ کرتا ہے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، یعنی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ امام بخاری کا یہاں مقصد یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کسی عربی کو غلام بنایا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جمہور جو ہے نا، یعنی جمہور کہتے ہیں میجورٹی علماء جو ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ عربی جب قید ہو جائے یعنی دوران جنگ پکڑا جائے تو اسے غلام بنانا جائز ہے، اور امام بخاری بھی یہی موقف رکھتے ہیں، ان کا بھی میلان اسی کی طرف ہے۔ پھر امام بخاری رحمہ اللہ نے تفصیل سے 5 چیزیں ذکر کی ہیں اس ترجمۃ الباب کے اندر: ہبا کرنا، خرید و فروخت کرنا، لونڈیوں سے جمع کرنا، ان سے فدیہ لینا، ان کی اولاد کو قیدی بنانا، اور اس عنوان کے تحت انہوں نے 4 احادیث ذکر کی ہیں اور ہر حدیث سے ایک الگ حکم ثابت کیا ہے۔ البتہ اب یہ جو احادیث آپ پڑھیں گے ان میں خرید و فروخت کا ذکر نہیں ہے، لیکن روایت کے بعض ترک جو ہیں وہ خرید و فروخت کا ذکر کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں اب آپ کو ویسے انٹروڈکشن دے رہی ہوں ان احادیث کی جو آئندہ آنے والی ہیں، تو کہیں آپ کے ذہن میں نہ جائے کہ امام بخاری نے ترجمۃ الباب میں تو خرید و فروخت کا ذکر کیا ہے، یعنی بیچنے کا ذکر کیا ہے، لیکن حدیث میں تو بیچنے کا ذکر نہیں آیا، تو لہٰذا وہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی اور ترک سے وہ لفظ موجود ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، قال حدثنا ابن ابی مریم قال اخبرنا اللیث عن عقیل عن ابن شہاب قال ذکر عروة ان مروان والمسور بن مخرمة اخبراہ۔ اب عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ مروان اور مسور بن مخرمہ
رضی اللہ عنہ نے، دونوں نے انہیں بتایا عروہ کو، اخبراہ تثنیہ ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قام کھڑے ہوئے، حین جاءہ وفد حوازن جب آیا ان کے پاس حوازن کا وفد۔ اب آپ کو یاد ہوگا اگر سیرہ آپ نے پڑھی ہے تو بنو حوازن جو ہیں یہ آئے تھے اپنے مال اور اپنے عورتیں اور اپنے بچے لینے کے لیے، کیونکہ ان سے جو مال غنیمت ملا وہ بے تحاشا تھا، اور اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کا جو سپہ سالار تھا وہ سب ہر کسی کو نکال کے ساتھ لے آیا تھا، اور اس کو منع بھی کیا گیا تو اس نے کہا کہ نہیں، ہماری عورتیں، ہمارے بچے، ہمارا مال و اسباب ہمارے پیچھے ہوگا تو ہم اور زور سے لڑیں گے۔ تو یہ سب قید ہو گئے، اور پھر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کافی دنوں کے بعد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حوازن کے بعد بنو ثقیف کی طرف، طائف کی طرف چلے گئے تھے، اور آپ نے مال غنیمت بانٹنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیر کی، اس لیے کہ آپ کو انتظار تھا کہ اگر حوازن آ جائیں تو ہم ان کا یہ سب کچھ ان کو واپس کریں، یعنی وہ اگر مسلمان ہو کے آ جاتے ہیں تو۔ لیکن طائف سے واپسی پر پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حوازن کا جو مال غنیمت تھا وہ تقسیم کر دیا، اور اس کے بعد یہ آئے۔ فَسَأَلُوهُ تو انہوں نے آ کے عرض کی، سوال کیا، ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم کہ لوٹا دیں مسلمان ان کے مال اور ان کے قیدی۔ فقال تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان معی من ترون میرے ساتھ اور لوگ بھی ہیں جنہیں تم دیکھ رہے ہو، یعنی اب یہ میرا اکیلے کا فیصلہ نہیں ہے کیونکہ مال غنیمت اب بٹ چکا ہے۔ وَأَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ اور میرے نزدیک اچھی بات سب سے وہ ہے جو سب سے سچی ہے۔ فَاخْتَارُوا إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ اب تم لوگ ایسے کرو کہ دو میں سے ایک گروہ کو اختیار کر لو، اِمَّا الْمَالَ وَإِمَّا السَّبْيَ یا تو اپنا مال لے جاؤ واپس اور یا اپنے قیدی لے جاؤ واپس۔ وَقَدْ كُنْتُ اسْتَأْنَيْتُ بِهِمْ اور میں نے تو تاخیر کی ہے، یعنی قیدیوں کی تقسیم میں تو تمہارا انتظار کرتا رہا۔ وَكَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظرہم ان کا انتظار کیا تھا، بضع عشرۃ لیلۃ 10 دن سے زیادہ، 10+ لیلۃ راتیں، حین قفل من الطائف جب آپ لوٹے تھے طائف سے۔ فلما تبین لہم پھر جب اہل وفد جو تھے ان کو یقین ہو گیا، ان کو واضح ہو گیا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر راد الیہم نہیں واپس لوٹانا ان کو، الا مگر احد الطائفتین ایک ہی دونوں گروہوں میں سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہمیں کوئی نہیں دینے۔ جب انہیں یقین ہو گیا، قالو تو انہوں نے کہا، فَإِنَّا نَخْتَارُ سَبْيَنَا ہم اختیار کرتے ہیں اپنے قیدی، یعنی ہم اپنے انسان واپس لیتے ہیں۔ فقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے لوگوں کے درمیان، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ تو اللہ تعالیٰ کی ثنا بیان کی، بما ہوا اہلہ جو اس کے شایان شان ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ ثم قال پھر فرمایا، اما بعد فإن اخوانکم تمہارے بھائی، قد جاؤنا یہ آئے ہیں، تائبین تائب ہو کر، وإنی رأیت اور میں یہ دیکھتا ہوں، میری رائے یہ ہے، ان ارد الیہم سبیہم کہ ہم ان کے قیدی واپس لوٹا دیں۔ ٹھیک ہے، ان کی چوائس کو پھر اپنی رائے بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ کتنا حکیمانہ انداز ہے، جب انسان نے اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر انسان اس کو کرتا بھی بڑے احسن طریقے کے ساتھ ہے۔ فمن احب منکم اب آپ دیکھیے کہ اب وہ مال غنیمت بڑھ چکا تھا، لوگ مالک ہو چکے تھے ان چیزوں کے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکماً کچھ بھی نہیں فرمایا، آپ نے چوائس دی ان کو بھی۔ فمن احب منکم جو کوئی تم میں سے یہ پسند کرتا ہے، ان یطیب ذالک کہ وہ خوشی کے ساتھ یہ کر دے، یعنی قیدی واپس کر دے، فلیفعل تو اس کو چاہیے کہ ایسا کر دے۔ ومن احب اور جو یہ پسند کرتا ہے، ان یکون علی حظہ کہ اس کو حصہ ملے اس کا،
حتی نعطیہ ایاہ من اول ما یفیء اللہ علینا، تو پھر وہ یہ قیدی پھر بھی واپس کر دے اور انتظار کرے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ کوئی اسی طرح کے قیدی دے تو ہم اس کو اس کا حصہ اس میں سے ریمبرس کر دیں گے، فلیفعل، تو پھر وہ ایسا کر ڈالے۔ لیکن ترغیب دے دی کہ یہ قیدی آپ لوگ واپس کر دیں، کوئی ویسے ہی کر دے اور کوئی فیوچر میں ریمبرسمنٹ لے لے اور اس قیدی کو بہرحال چھوڑ دے۔ فقال الناس، تو صحابہ نے کیا کہا، طیبنا لک ذالک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی خاطر بخوشی یہ قیدی واپس کر دیتے ہیں۔ قالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ مجمع تھا جس نے یہ جواب دیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا لا ندری من اذن منکم، ہم نہیں جانتے کہ کس نے تم میں سے اجازت دی، ممن لم یأذن، اور کس نے نہیں دی، یعنی ایک مجمع میں کچھ لوگ اگر بول رہے ہیں تو یہ تو پتہ نہیں چلا کہ کیا واقعی سارے ہی بخوشی دے رہے ہیں اپنے قیدی۔ فرجعوا حتی یرفع الینا، واپس جاؤ یہاں تک کہ ہمارے پاس بات لے کر آئیں، تمہارے الینا ہمارے پاس، عرفاؤکم جو تمہارے نمائندے ہیں، امرکم تمہارے معاملات کے، یعنی اپنے سرداروں کو بھیجو جو کہ پوری قوم سے لے کر ایک انڈیا، تو وہ آ کر ہمیں بتائیں، تب بات اوتھینٹیکیٹ ہوگی۔ فرجع الناس، تو یہ لوگ گئے سارے صحابہ، فکلمہم عرفاؤہم، تو پھر ان سے ان کے نمائندگان نے ان سے بات چیت کی۔ ثم رجعوا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نمائندے واپس آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، فاخبروہ انہم طیبوا واذنوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر خبر دی کہ وہ خوشی خوشی دے رہے ہیں اور انہوں نے خوشی خوشی اجازت دی ہے۔ فہذا الذی بلغنا عن سبی حوازن، یہ واقعہ ہمیں قبیلہ بنو حوازن کے قیدیوں کے متعلق معلوم ہوا ہے۔ وقال انس، انس کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، قال عباس، عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، فادیت نفسی، کہ میں نے فدیہ دیا تھا اپنا بھی، وفادیت عقیلاً، اور میں نے فدیہ دیا تھا عقیل کا بھی۔ تو اس حدیث میں قبیلہ بنو حوازن کے قیدیوں کا ذکر ہے جو کہ غزوہ حنین میں کامیابی کے بعد مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے، اور یہ عرب تھے اور یہ بنو اسماعیل میں سے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یعنی عربوں کو غلام بنایا بھی جا سکتا ہے اور پھر انہیں ہبہ بھی کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ بنو حوازن کے ساتھ ہوا۔ ٹھیک ہے، ایک ہی واقعے میں آپ کو دونوں چیزوں کی دلیل مل گئی، کیونکہ قیدی جو غلام بنائے گئے تھے پھر ان کے ورثاء کو ہبہ بھی تو کر دیے گئے تھے نا۔ اسی طرح عباس اور عقیل رضی اللہ عنہم جیسے اشراف قریش جو ہیں، ان کو بھی غزوہ بدر کے بعد دور غلامی سے گزرنا پڑا تھا اور انہوں نے بھی فدیہ دے کر اس سے رہائی حاصل کی تھی۔ ٹھیک ہے، تو فدیہ والی بات بھی آ گئی۔ قال حدثنا علی بن الحسن قال اخبرنا عبد اللہ قال اخبرنا ابن عون قال کتبت الی نافع، ابن عون کہتے ہیں کہ میں نے خط لکھا نافع کو، نافع ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے بڑے ہونہار شاگرد، فکتب الیہ، تو انہوں نے مجھے جواباً خط لکھا، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اغارہ، حملہ کیا، علی بنی المصطلق، بنی المصطلق پر، وہم غارون، اور وہ جو تھے بالکل بے خبر تھے حملے سے، وانعامہم، اور ان کے مویشی، تسقى علی الماء، ان کو پانی پلایا جا رہا تھا تالاب پر، فقتل مقاتلتہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے واریئرز کو، لڑنے والوں کو قتل کیا، وَسَبَا ذَرَارِيَّهُمْ، اور قیدی بنایا ان کی عورتوں اور بچوں کو، وَأَصَابَ يَوْمَئِذٍ جُوَيْرِيَّةٌ، اور اسی دن ملی تھیں قیدیوں میں جویریہ رضی اللہ عنہا۔ قال حدثنی به عبد اللہ بن عمر وکان فی ذلک الجیش، اور نافع نے کہا کہ یہ واقعہ مجھے خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بتایا تھا جو کہ اس لشکر میں موجود تھے۔ تو بنو المصطلق ایک عرب قبیلہ ہے جسے غلام بنایا گیا۔ بہرحال جو بعض اہل علم ہے نا،
ان کا یہ موقف ہے کہ عربوں کی شرافت کے پیش نظر انہیں لونڈی غلام نہ بنایا جائے۔ اور آپ کو یاد ہوگا سیرہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا تھا تو صحابہ کرام نے بنو المستلق کے تمام قیدیوں کو آزاد کر دیا، کیونکہ اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سسرال کے رشتے میں منسلک ہو چکے تھے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ربیعۃ بن ابی عبد الرحمن عن محمد بن یحییٰ بن حبان عن ابن محیریز قال رأیت ابا سعید رضی اللہ عنہ فسألتہ۔ ابن محیریز کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو میں نے ان سے سوال کیا، فقال، تو انہوں نے جواباً بتایا، خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی غزوتی بنی المستلق، کہ ہم نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ بنی المستلق میں، فأصبنا سبیا، تو ہمارے ہاتھ لگے قیدی، من سبی العربی، عرب کے قیدیوں میں سے، فاشتہینا النساء، تو ہمیں خواہش ہوئی عورتوں کی، فاشتدت علینا العزبہ، تو ہمیں یہ خواہش بہت شدید ہو گئی، عزبہ عورت کے پاس جانے کی خواہش، وَأَحْبَبْنَا الْعَزْلَ، اور ہم نے چاہا کہ ہم عزل کریں۔ عزل ان زمانوں کا، پرانے زمانوں کا ایک فیملی پلاننگ کا طریقہ تھا۔ فَسَأَلْنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم نے اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، سوال کیا، فقالا، تو آپ نے فرمایا، ما علیکم اللہ تفعلوا۔ اچھا، اب اس کے دو ترجمے کیے گئے ہیں۔ ما علیکم اللہ تفعلوا، نہیں ہے تم پر کہ تم ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے، یعنی تم ایسا کر سکتے ہو، لیکن ساتھ ہی فرمایا ما من نسمۃ کائنۃ، کوئی بھی روح جو ہے جو آنے والی ہے، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، الا وہی کائنہ، مگر یہ کہ وہ آنے والی ہے، وہ آ کے رہے گی، تم روح کو آنے سے روک نہیں سکتے، ٹھیک ہے، اپنے تسلی کے لیے تم یہ کر لو۔ اور دوسرا ترجمہ ما علیکم اللہ تفعلوا کا بعض علماء نے یہ کیا ہے کہ تم پر لازم ہے کہ ایسا مت کرو، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب یہ ہے کہ جو فیملی پلاننگ ہے اس میں جو راج رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ بہت زیادہ بچے آپ نہیں چاہتے، یا آپ اپنی ایک تنظیم نسل چاہتے ہیں، آپ آرگنائز کرنا چاہتے ہیں، یا آپ ایک مناسب وقفہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو تنظیم نسل تک تو فیملی پلاننگ جائز ہے، لیکن کوئی بھی پرماننٹ طریقہ جو کہ عورت کو یا مرد کو مکمل طور پر بانجھ کر دیتا ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ اور جو تحدید نسل ہے، یعنی مکمل طور پر اپنے آپ کو بانجھ کر لینا، یوٹرس ہی ریموو کرا دینا، ٹیوبل لائگیشن کر لینا، یا کچھ مرد حضرات جو آپریشن کروا لیتے ہیں مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے بانجھ ہو جاتے ہیں، تو یہ درست بات نہیں ہے۔ اور جو بھی آپ طریقہ استعمال کریں گے فیملی پلاننگ کا، اس میں آپ کا عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ کوئی بھی شور شارٹ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے جو روح بھیجنی ہے وہ بہرحال بھیج کے رہنی ہے۔ قال حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا جریر عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لا ازال احب بنی تمیم، میں بنو تمیم سے تب سے بہت محبت کرتا ہوں۔ وحدثنی ابن سلام قال اخبرنا جریر بن عبد الحمید عن المغیرۃ عن الحارث عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ وعن عمارۃ عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ قال، یعنی دو اسناد مزید پھر امام بخاری لائے ہیں، اور یہ ان کی محنت شاقہ کی طرف ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے اور ہمیں نظر آتی ہے کہ انہوں نے کسی بھی چیز پر صرف ایسے ہی اکتفا نہیں کیا، احسان کے لیول پر انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ اگر ایک ہی حدیث کی 3 اسناد بھی ملی ہیں ذرا سے فرق کے ساتھ بھی، تو ان کو بھی درج کیا ہے۔ ما زلت احب بنی تمیم، میں اس وقت سے محبت کرتا ہوں بنی تمیم سے، منذ 3، جب سے یہ 3 باتیں سمعت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یقول فیہم، جو آپ نے فرمائی تھیں ان کے بارے میں، سمعتہ یقول،
میں نے سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے ہم اشد امتی علی الدجال، میری امت میں سب سے زیادہ سخت جو دجال پر ہوں گے وہ بنو تمیم ہوں گے۔ قال، اور فرمایا وجاءت صدقاتہم، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب ان کے صدقات آئے تو اس سے کیا پتہ چلا، بنو تمیم جو ہیں وہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے، ان کی طرف سے صدقات یعنی کوئی جو بھی زکوٰۃ ہے، عشر ہے، وہ تو مسلمانوں کا ہی ہوتا ہے نا، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہوئے تھے۔ تو ان کے جب صدقات آئے، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ صدقات قومنا، یہ صدقات ہیں ہماری قوم کے۔ یعنی ایک انسان جب کسی کو پسند کرتا ہے تو اس کو اپنی طرف اضافت دیتا ہے، اپنی طرف منسوب کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ میرا شہر ہے۔ اب یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ لاہور شہر کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اگر مجھے اسلام آباد پسند ہے اور میں کہوں کہ اسلام آباد میرا شہر ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کو اون کرتی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن یہ ایک پسندیدگی کا انداز ہے۔ وَكَانَتْ صَبْيَةٌ مِّنْهُمْ عِنْدَ عائشہ، اور عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی ایک قیدی تھی۔ فقالا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتقیہا، اس کو آزاد کر دو، فإنہا من ولدی اسماعیل، کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اب بنو تمیم جو ہے نا، ان کا تعلق عرب قبائل سے تھا، یہ قبیلہ تمیم بن مرہ کی طرف منسوب تھا، اور اس قبیلے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرف عطا فرمایا کہ انہیں اپنی قوم قرار دیا۔ اور حدیث یہاں پر پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عربوں کو غلام لونڈی بنایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس لونڈی کا تعلق اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے تھا جسے عائشہ رضی اللہ عنہ نے آزاد کیا تھا۔ اور واقعہ یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے نظر مانی تھی کہ اسماعیلی غلام آزاد کروں گی، کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے غلام آزاد کرنا اللہ کے ہاں بہت مقام رکھتا ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق جب قبیلہ بنو تمیم کی شاخ بنو عنبر کے قیدی آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا اسے خرید کر آزاد کر دو، کیونکہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ عرب لونڈی غلام کو فروخت بھی کیا جا سکتا ہے اور انہیں خریدا بھی جا سکتا ہے۔ بہرحال افضلیت ہے تو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے غلام کی۔ اور پھر یہ ہے کہ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کسی بھی خاندان، کسی بھی نسب سے محبت کر سکتے ہیں، وہ آپ کا اپنا خاندان ہے، وہ آپ کا اپنا نسب ہے، آپ اس سے محبت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں پریجڈس نہیں ہونا چاہیے، حمیت الجاہلیہ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ غلط بھی ہیں تو ان کے غلط کو بھی ہم نے صحیح کہنا ہے، ایسا تو نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اپنے خاندان کی اگر کوئی آنر ہے، کوئی شرافت ہے اور اس پر اس کی وجہ سے آپ کو اپنے خاندان سے محبت ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ تو انسان اپنے نسب سے محبت کر سکتا ہے، لیکن اس کی شرط کیا ہے؟ ایمان، ٹھیک ہے۔ خالی نسب جو ہے اس سے محبت کرنا تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، کیونکہ ہم ابو لہب سے بغض رکھتے ہیں اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا، حالانکہ وہ چچا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو خالی نسب کام نہیں آتا اور نہ ہی اس سے محبت ہونی چاہیے اگر وہ غلط بھی ہیں تو۔ بابو فضل من ادب جاریتہ وعلمہا، فضیلت اس شخص کی جس نے اپنی جاریہ یعنی اپنی لونڈی ملک یمین کو ادب سکھایا، وعلمہا اور اسے تعلیم دی۔ اسلام جو ہے وہ لوگوں کو اپلفٹ کرتا ہے، اسلام لوگوں کو دوسرے لوگوں کے ساتھ ساتھ لا کے کھڑا کرتا ہے، اور اسلام کی پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ باتیں صرف زبانی کلامی نہیں کہی گئیں، ان پر عمل بھی کیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بنو عباس، بنو امیہ، یہ اب جو سردار تھے عرب کے وہ حکمران بنے، ان کے دھیان سیاست کی طرف اور ان کے دھیان حکمرانی کے مسائل کی طرف تھے۔ علم کا کام کس نے کیا؟ اجمیوں نے، اور بہت سے ان میں سے میجورٹی ان میں سے آزاد کردہ غلاموں کی تھی، اور ان کو ایسے ساتھ رکھا گیا، ایسے ان کو کیا گیا، ٹرین کیا گیا، ایسے ان کو اپلفٹ کیا گیا، علم سکھایا گیا کہ آج ان کے نام حکمرانوں کے نام سے زیادہ ہمیں محبوب بھی ہیں اور زیادہ وہ شائن بھی کرتے ہیں۔
تو یہ اسلام کا شعار ہے کہ وہ اپ لفٹ کرتا ہے انسان کو. ہم خاص طور پر جو یہاں کے اس بیلٹ کے رہنے والے لوگ ہیں سب کانٹیننٹ کے, ہم ہندو مذہب کے ساتھ بھی رہتے رہتے ہمارے اندر غلامانہ ذہنیت ابھی تک ختم نہیں ہوئی کہ ہم ابھی بھی اپنے ملازم کو بہت زیادہ فرق سمجھتے ہیں. ہماری کراکری فرق, ہمارے ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہوئے ہمارے وسائل فرق, شدید سردی شدید گرمی کے ہمارے آرام حاصل کرنے کے وسائل فرق, ان کے فرق, اور اسی طرح سے کھانا ہمارا فرق ان کا فرق, پہننا ہمارا فرق ان کا فرق. ایک حد تک جو فرق ہے وہ پھر بھی ہو سکتا ہے, لیکن اس فرق کو ان ہیومن لیول تک نہیں لے کر جانا چاہیے کہ ان کے تو کوئی رائٹس ہیں ہی نہیں. کوئی اگر ذرا سا زیادہ کر دے تو اس کو یہی کہا جاتا ہے کہ تم نے اپنے نوکر سر پہ چڑھا رکھے ہیں, تم نے اپنے ملازم سر پہ چڑھا رکھے ہیں. تو حقوق جو ہیں, اچھا عرب معاشرہ جو ہے وہ اس لحاظ سے بہت بہتر ہے کہ ان کے ہاں جو ان کے گھروں کے ملازم بھی ہوتے ہیں ان کو بائی اینڈ لارج جنرلی بڑا اچھا ٹریٹ کیا جاتا ہے. حدیث پڑھتے ہیں. قال حدثنا اسحاق بن ابراہیم سمع محمد بن فضیل عن مطرف عن الشعبی عن ابی بردۃ عن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اور روایت کرنے والے صحابی ہیں ابو موسیٰ الاشعری, من کانت لہو جاریتن, جس کی ہو کوئی لونڈی, فعلمہا, تو وہ اس کو پڑھائے لکھائے تعلیم دے اسے, فاحسن الیہا, پھر اچھی تعلیم دے اسے, اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ, ثم اعتقہا, پھر اسے آزاد کر دے. اب جو آزاد ہوئی تو مزید اپلفٹ ہوگی سوشلی. وتزوجہا, پھر اس سے شادی بھی کر لیتا ہے, اس کو مزید عزت دیتا ہے. کان لہو اجران, تو اس آدمی کو دوہرا اجر ملے گا. تو لہٰذا اپنے معاشرے میں جو لوگ ہمارے سے مال میں کم ہیں یا سٹیٹس میں کم ہیں, ان کے سٹیٹس کو اپلفٹ کرنا, ان کو مالی طور پر اپلفٹ کرنے کی کوشش کرنا, یہ جو تفاوت ہے معاشی, یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے ہی دنیا چلتی ہے. تو مالی جو ہے تفاوت, اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دوسرا انسان جو ہے وہ اتنا انفیریئر ہو گیا ہے کہ آپ اس کو منہ ہی نہ لگائیں یا آپ اس کو بیسک ہیومن رائٹ سے ہی ڈپرائیو کر دیں. ہمارے ہاں تو یہ بھی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ جو دوہرا اجر اس بندے کو ملنا ہے, یہ کس کس چیز کا اجر ہے؟ اجر العتق و اجر الاحسان. ایک اس کو غلام آزاد کرنے کا, اور ایک اس کو جو اس نے اس کے اوپر احسانات کیے ہیں, اس کو ادب سکھایا, اسے تعلیم سکھائی. ٹھیک ہے, اور پھر اس کا احسان یہ ہے کہ اس سے شادی بھی کر لی, اس پوری چیز کو مکمل کیا اور اس کو اپنا گھر والا بنا لیا. بابو قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, العبید اخوانکم, یہ غلام تمہارے بھائی ہیں, فاطعموہم مما تاکلون, تو ان کو کھلاؤ اس میں سے جو کچھ تم خود کھاتے ہو. وقول اللہ تعالی, اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان, وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ إِلَى قَوْلِهِ مُخْتَالًا فَخُورًا. النساء 36. قال ابو عبداللہ ذی القربى القریب والصاحب بالجنب الغریب. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے, صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو, والدین کے ساتھ خوش اسلوبی سے پیش آؤ, اور اپنے قریبی رشتہ داروں, یتیموں اور مسکینوں سے بھی. اور آخر میں آیت کا آخر کہاں ہوتا ہے؟ مغرور اور خود پسند کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا. ابو عبداللہ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں, ذی القربہ سے مراد قریبی رشتہ دار, اور صاحب بالجنب سے مراد اجنبی ہے. ٹھیک ہے, تو بیسکلی تو اس آیت کریمہ میں لونڈی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنا اتنا ہی ضروری بتایا گیا ہے جتنا دوسرے رشتہ داروں, یتیموں اور مساکین کے ساتھ ضروری ہے. ٹھیک ہے, اور اسی حسن سلوک کی وجہ سے جو غلاموں والی تاریخ ہے وہ اب ختم ہو چکی ہے اسلام کی, اور عملی طور پر اس کا وجود ختم ہو چکا ہے. اتنے آزاد کیے گئے اور اتنوں کے ساتھ حسن سلوک کیا گیا کہ وہ سارا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ کرتے کرتے ختم ہو گیا, اور جب وہ ختم ہوا
تو جو غلام ہوا کرتے تھے وہ معاشرے کے باعزت علماء اور افراد بن چکے تھے۔ اب ہم اس آیت کو ذرا، آیت نمبر 36 کو، کیونکہ ایک بڑی اہم آیت ہے اور یہ بڑی جامع آیات میں سے ہے قرآن کی، جو آپ کو حقوق بتاتی ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو ایک پازیٹیو سائیکالوجی کا فیلڈ ہے، اس کے اندر یہ جو ریلیشن شپس قائم رکھنے کا ایلیمنٹ ہے، اس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ جو لوگ اپنے ریلیشن شپس اپنے ارد گرد کے لوگوں کے ساتھ اچھے رکھ لیتے ہیں، درست رکھ لیتے ہیں، ان کے ساتھ پیار محبت کرتے ہیں، ریلیشن شپس کو قائم رکھتے ہیں، وہ لوگ تو کیونکہ دنیاوی ریسرچ تک کی بات کرتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی جنرل ویل بینگ میں بہت آگے ہوتے ہیں بنسبت ان کے کہ جو ایک سیکلوین کی اور آئسولیٹڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، وَاعْبُدُ اللَّهَ، عبادت ساری کی ساری اللہ کے لیے، اور عبادت ہے کیا؟ التذلل والخضوع، اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا، نرم ہو جانا، دب جانا، مٹ جانا۔ اور یہ کیسے ہوگا؟ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے احکامات جن کی اطاعت کرنی ہے ان کی اطاعت کر کے، اور جن سے اللہ تعالیٰ نے بچنے کو کہا ہے، جن سے اجتناب کا حکم دیا ہے، ان سے اجتناب کیا جائے۔ اور پھر یہ سارے کام کیوں کیے جائیں؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم میں، کہ نہیں، اللہ کو نہیں ناراض کرنا۔ پھر دوسری بات، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر احسان کا معنی یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے والدین کے ساتھ بس کوئی برائی نہ کرے۔ ہمارے ہاں جو احسان کا سٹینڈرڈ ہے وہ لو ہو کے یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ آپ بس برائی نہیں کرتے اپنے والدین کے ساتھ، بلکہ یہ جو احسان ہے یہ فعل ہے، یہ کچھ کر کے دکھانا ہے آپ نے، اور یہ آپ کو ایک حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اب انسان جو ہے نا وہ اپنے والدین کی نسبت 3 طرح کے حالات میں پائے جاتے ہیں آج کل۔ یا تو وہ والدین کے ساتھ احسان کرنے والے ہوتے ہیں، یا وہ والدین کے ساتھ برا سلوک کرنے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یا وہ ہوتے ہیں کہ جو نہ احسان کر رہے ہیں اور نہ ہی برا سلوک کر رہے ہیں۔ ریکوائرڈ کیا ہے؟ صرف اور صرف احسان۔ جو نافرمانی کرتا ہے تو وہ تو کبیرہ گناہ کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو احسان کرتا ہے وہ بر الوالدین کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جو احسان بھی نہیں کرتا اور برا بھی نہیں کرتا تو وہ برا کرتا ہے، وہ اپنے نامہ اعمال میں برائی لکھوا رہا ہے، کیونکہ اس کے اوپر واجب ہے احسان، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانًا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تو اس کو کہا ہی نہیں گیا کہ ٹھیک ہے کٹ آف ہو جاؤ، نہ احسان کرو نہ برائی کرو۔ یہ بات جو ہے یہ بہت ایک نکتہ ہے سمجھنے والا۔ والدین کے ساتھ احسان قول کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مثلاً وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سورہ بنی اسرائیل آیا 23، ان کے ساتھ ایک بڑے کریم انداز سے بات کرو، عمدہ طریقے سے بات کیا کرو، نہ ڈانٹو نہ جھڑکو، یہاں تک کہ ان کو اف تک نہ کہو۔ اور احسان بالفعل کیا ہے؟ ان کے اوپر اپنا مال لگائیں، اپنے بدن سے ان کو راحت پہنچائیں، یعنی فزیکلی ان کی خدمت کریں۔ والدین سے آگے ہم بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ چیزیں پہلے بھی ڈسکس ہو چکی ہوئی ہیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، جنرل بلڈ ریلیشنز، اور ان میں بھی سب سے پہلے ٹاپ پہ والدین ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور والدین کے بعد باقی سارے آپ کے بلڈ ریلیٹیوز جو ہیں، چاہے ماں کی سائڈ سے ہیں چاہے باپ کی سائڈ سے ہیں، یہ سارے کے سارے احسان کے مستحق ہیں۔ پھر یتامہ، یتیم کی جمع، وہ بچہ جس کا باپ فوت ہو گیا اور وہ بھی بالغ نہیں ہوا، تو اس کے ساتھ احسان کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ پھر ہے مساکین۔ مساکین وہ ہوتے ہیں کہ جو لوگوں سے بے نیاز نہیں ہوئے ہوئے ہوتے۔ اب ایک ہوتا ہے فقیر اور ایک ہوتا ہے مسکین۔ مسکین ذرا براڈر درجہ ہے، اسی لیے یہاں پہ فقیر کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ فقیر مسکین کے اندر ہی شامل ہے۔ اگر صرف فقراء کہا جاتا تو پھر مساکین اس میں سے نکل جاتے۔ تو ان کے ساتھ بھی احسان، ان کی جو حاجات ہیں ان کو پورا کرنا، ان کو وقت دینا، ان کو معاشرے کا ایک آئیڈینٹی دینا، ان کے غربت کی وجہ سے یا ان کی محرومیوں کی وجہ سے ان کو سوشلی کٹ آف نہ کر دینا، یہ سب ان کے ساتھ احسان میں آتا ہے۔ پھر وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ، جار ہمسایہ، ایک تو وہ رشتہ دار بھی ہے
اور اوپر وہ نیکسٹ ڈور نیبر بھی ہے، تو اس کا تو دوہرے ترہرے حق ہو گئے، ٹھیک ہے. پھر ایک ہمسایہ ہے جو کہ اجنبی ہے لیکن رشتہ دار ہے، پھر اس کا بھی دوہرا حق ہو گیا. پھر ایک اور ہے کہ جو ہمسایہ ہے لیکن وہ اجنبی ہے، وہ بلڈ ریلیٹیو نہیں ہے، وہ بھی قریب کا بھی ہو سکتا ہے، دور کا بھی ہو سکتا ہے، اس کا اکہرا حق ہے. تو یہ حقوق جو ہیں، جو رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے اور ہمسایہ بھی ہے، تو اس کے تو 3 حقوق ہو گئے، الجوار، الاسلام اور قرابہ. یہ وہ ہے کہ جو ہمسایہ ہے، مسلمان ہے اور رشتہ دار بھی ہے. اور اگر وہ رشتہ دار تو ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، پھر اس کے 2 حق ہو گئے، الجوار اور قرابہ. ہمسایہ بھی ہے، قرابت دار بھی ہے لیکن مسلمان نہیں ہے. پھر اگر کوئی مسلمان ہے اور ہمسایہ ہے تو بھی اس کے 2 حق ہیں، ایک الجوار اور ایک الاسلام. اور اگر کافر ہے، ٹھیک ہے، اور رشتہ دار بھی نہیں ہے تو اس کا بھی ایک حق ہے اور وہ ہے حق الجوار. اور ہمسائے کے حقوق کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس قدر تاکید کی جبرائیل علیہ السلام نے کہ میں سمجھا کہ یہ تو وراثت میں ہی شریک ہو جائیں گے. یہ جو ڈویژن ہے نا ہمسایوں کے حقوق کی، یہ کی ہے امام احمد رحمہ اللہ نے. کیا ہمسائیگی کی کوئی حد بھی ہے؟ حد الجار ہے کوئی؟ کون ہمسایہ ہے اور کون ہمسایہ نہیں ہے؟ تو اس میں کچھ باتیں کی گئی ہیں، اور ایک ضعیف حدیث ہے جس میں 40 گھروں کی بات کی جاتی ہے، لیکن یہ ضعیف ہے. علامہ البانی نے بھی اس کو ضعیف کہا ہے. اور بیسیکلی یہ ہے کہ جو عرف میں ہمسائیگی سمجھی جاتی ہے، جو معاشرے میں ایک مشہور ہے کہ ہاں اتنے گھر جو ہیں وہ ہمسائے ہوتے ہیں، جیسے اپنی لین والے تو ہمسائے ہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ساتھ والی لین والے بھی ہو سکتے ہیں. تو لیکن جو جتنا قریب ہوگا اس کا حق اتنا زیادہ ہوتا چلا جائے گا. اور اگر 1-2-3 ہمسائے ہیں تو سب سے زیادہ حق جو ہے وہ اس کا ہوگا کہ جس کا دروازہ آپ کے سب سے قریب ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس 3 ہمسائے ہیں اور تینوں ہی مسلمان بھی ہیں، قرابت دار بھی ہیں اور ہمسائے بھی ہیں، تو پھر سب سے اول حق کس کا ہوگا؟ وہ جس کا دروازہ آپ کے سب سے قریب ہے. پھر ہے والصاحب بالجنب. صاحب بالجنب کے 2 معنی کیے گئے ہیں کہ یا تو اس کا معنی ہے بیوی، وائف، اور یا پھر ہر وہ بندہ جو آپ کے ساتھ ہے، چاہے آپ کا کولیگ ہے، چاہے وہ آپ کہیں ایئرپورٹ لاؤنج میں بیٹھے ہیں، چاہے آپ کسی بس سٹینڈ پہ ہیں، چاہے آپ کسی آفس کے ویٹنگ روم میں ہیں، تو یہ سب کے سب آپ کے صاحب بالجنب ہیں، اور ان کے ساتھ بھی احسان کے معاملات کرنا ہمارے اوپر واجب ہے. آپ دیکھیں یہ ہے اسلام کی عملی تبلیغ. اور پھر فرمایا وابن السبیل، مسافر، اس کے ساتھ بھی احسان لازم ہے. پھر وما ملکت ایمانکم، ان کے ساتھ بھی احسان لازم ہے. اور یہاں پر ہمارے جو کچھ شارحین حدیث ہیں، علماء ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ملک یمین ہے نا، اس کو صرف غلام لونڈی تک مت محدود کیجئے. اس میں آپ کے گھر میں جو آپ کے پیٹس ہیں، جو جانور ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جاتے ہیں. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا جس کو کہ آگ میں ڈالا گیا تھا ایک بلی کی وجہ سے، جس کو اس نے باندھ رکھا تھا. نہ وہ اس کو کھانا دیتی تھی اور نہ اس کو کھلا چھوڑتی تھی کہ وہ کوئی زمین کے کیڑے مکوڑے ہی کھا لے. یہ بھی بخاری ہی کی حدیث ہے. اور پھر آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فرمان، ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا. اللہ تعالیٰ کسی مختالا فخورا، مغرور اور خود پسند کو پسند نہیں فرماتے. مختال کہتے ہیں اس کو جو مختالن بفعلہ، یعنی اپنے فعل سے، اپنے ایکشن سے وہ دکھا رہا ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہوں. فخوراً بقولہ، اور فخور وہ ہے کہ جو اپنی زبان سے اپنی تعریفیں کرتا تھکتا ہی نہیں ہے، اپنی کہانیاں سناتے تھکتا ہی نہیں ہے. یہ ہم لوگوں نے خود بھی اپنے آپ کو بھی اپنی زندگیوں میں تجربہ بھی کیا ہوا ہے، خود بھی دیکھا ہوا ہے. اور ایک میں رائٹ اپ پڑھ رہی تھی ڈاکٹر اکرم ندوی کا، کہ جنہوں نے باقاعدہ اس دل کی بیماری کے اوپر پوری ایک وہ لکھا ہوا تھا، ایک چھوٹا سا آرٹیکل، کہ کس طرح وہ کہتے ہیں کہ علماء میں بھی وہ کہتے ہیں کہ کہاں کہاں سے وہ، کیونکہ انگلینڈ میں رہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہاں کہاں سے دنیا میں
لوگ ہیں آتے ہیں ہمارے پاس، کوئی کسی کا ہوتا ہے اخلاق کا، کوئی کسی اخلاق کا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن سے ملنے کا دل ہی نہیں چاہتا جب وہ آئے ہوئے ہوں، کیونکہ ان کے پاس سوائے اپنے آپ کے بات کرنے کو کچھ ہوتا ہی نہیں، میرے کارنامے، میری یہ بات، میری یہ خوبی، میرا یہ کرنا، میری یہ اولاد وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے اپنے آپ کو اتنا زیادہ پروجیکٹ کرنا، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس آیت میں ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کا اثبات کیا گیا ہے، اور وہ ہے صفت المحبہ، اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہاں پر نفی ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتے فلاں سے، مختالاً فخورا سے، تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے بھی ہیں۔ قال حدثنا آدم بن ابی ایاس قال حدثنا شعبۃ قال حدثنا واصل الاحدب قال سمعت المعرور بن سوید قال رأيت ابا ذر الغفاری رضی اللہ عنہ وعلیہ حلہ وعلی غلامہ حلہ۔ سبحان اللہ۔ معرور بن سوید کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو، اور ان کے اوپر ایک حلہ تھا، یعنی ایک عمدہ پوشاک تھی، اور آپ کے غلام کے اوپر بھی ایک عمدہ پوشاک تھی۔ فسألناہ عن ذلک، تو ہم نے ان سے اس بارے میں پوچھا کہ بالکل ہی ایک طرح کی عمدہ پوشاک آپ نے بھی پہنی ہے اور آپ کے غلام نے بھی پہنی ہے۔ فقال، تو انہوں نے وجہ بتائی، ساببت رجلا، میں نے ایک مرتبہ ایک آدمی کو گالی دی تھی، فشکانی، تو اس نے میری شکایت لگائی تھی، الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعیرتہ بامہ، کیا تو نے اس کو اس کی ماں کی وجہ سے آر دلائی ہے؟ ثم قال، پھر فرمایا، ان اخوانکم خولکم، یہ تمہارے بھائی ہیں، خولکم، جو تمہارے سپرد کیے گئے ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے ان کو کر دیا ہے تمہارے نیچے، یعنی تمہارا سبارڈینیٹ بنا دیا ہے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا کوئی بھائی اس کے ماتحت ہو، اب ان کو بھائی بنا دیا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ گفتگو میں جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں نا، وہ بھی بہت افیکٹ کرتے ہیں انسان کی ذہنیت پر۔ تو ان کو جب بھائی کہہ دیا، میں نے بہت سے جو گھرانے ہیں ان کے ہاں دیکھا ہے کہ بڑی عمر کے نوکر ملازم جو ہیں ان کو یا چاچا یا ماسی کہا جا رہا ہوتا ہے، اور بعض گھرانوں میں ان کو صرف کبھی ان کے تو ڈرائیور، چوکیدار، اس طرح کے ان کے اپنے نام بھی نہیں بولے جا رہے ہوتے۔ تو یہ فرق پڑتا ہے انسان کی ذہنیت پر، اور آگے سے بچوں کی تربیت پر بھی اثر پڑتا ہے کہ وہ ان کو انسان سمجھیں ایز دے گرو اپ۔ تو ان کے جو ملازم ہیں وہ بوڑھے ہو رہے ہیں نا، وہ جوان تھے جب یہ بچے تھے، تو اب یہ بڑے ہو رہے ہیں تو وہ تو بوڑھے ہو رہے ہیں، تو اکابر کا جو ادب ہے وہ ملازم کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، تو جس کا بھائی ہو اس کے ماتحت، فلیطعمہ مما یاکل، تو وہ اس کو کھلائے جس میں سے وہ کھاتا ہے، ولیلبس مما یلبس، اور اس کو پہنائے جس میں سے وہ پہنتا ہے، ولا تکلفوہم ما یغلبہم، اور نہ ان پر وہ ذمہ داری ڈالے جو ان کے اوپر غالب آ جائے یا جو ان کو وہ کر نہ سکتے ہوں، ٹھیک ہے، اس کو وہ بجا نہ لا سکتے ہوں۔ فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، اگر تم نے ان پر ایسی مشقت ڈالی ہے جو ان پر غالب آ جاتی ہے، جو ان پر بھاری ہوتی ہے، فَأَعِينُوهُمْ، تو اس میں ان کی مدد کرو، کہ خود ساتھ لگ جاؤ، کسی اور کو ساتھ لگا دو، کسی بچے کو ساتھ لگا دو۔ اب اس میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تھا، سیاہ فام عورت کے بیٹے، تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ابو ذر، تمہارے اندر اب بھی جاہلیت کی عادت باقی ہے۔ پھر انہوں نے اپنا علاج کیسے کیا، ایک بات کو پلے سے کیسے باندھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کو دیکھیے کہ پھر غلام کو وہ قیمتی پوشاک پہنائی ہے، یعنی ساری زندگی پھر اس بات کو پلے رکھا ہے کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا، سبحان اللہ۔ پھر اسی طرح سے ان حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ جو کوئی بھی آپ کا ماتحت عملہ ہے، آپ کے گھر میں آنے والا پلمبر، آپ کے گھر میں آنے والا الیکٹریشین، مزدور،
اس کو بھی چائے پلا کے بھیج دیں، اس کو بھی اگر کھانے کا وقت ہے اور آپ کے گھر سے کھانے کی خوشبوئیں اٹھ رہی ہیں تو وہ انسان ہے، وہ الیکٹریشین پلمبر کے بعد انسان بھی ہے، بلکہ اس سے پہلے وہ انسان ہے، تو اس کو بھی کچھ کھلا کے بھیج دیں۔ ہم بہت 2+2 کرنے لگ جاتے ہیں، ہمارے گھر مزدور آتے ہیں، وہ ہمارے گھروں سے اٹھ کے باہر جا کے پھر وہ اپنے پیسوں سے کچھ کھا کے تو آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ عدل کر لیں، لیکن احسان نہیں ہے۔ یہ جو ہیومن معاشرے ہیں نا، وہ احسان کے لیول پہ جائیں نا تو پھر وہ صحیح چلتے ہیں۔ صرف عدل پر تو بس پھر میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہی ہوتی رہتی ہیں۔ باب العبدی، بیان اس غلام کا، اذا احسن، جب اس نے اچھے طریقے سے کی، عبادت ربی ہی، اپنے رب کی عبادت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، وَنَصَحَ سَيِّدَهُ، اور خیرخواہی کی اپنے آقا کی۔ قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ عن مالک عن نافع عن ابن عمر رضی اللہ عنہما، ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العبد، غلام، اذا نصح سیدہ، جب وہ خیرخواہی کرے اپنے آقا کی، وَأَحْسَنَ عبادت ربہ، اور بہترین کرے عبادت اپنے رب کی بھی، کان لہ اجرہ مرتین، تو اس کے لیے اجر ہے دوہرا، کیونکہ وہ 2 حق ادا کر رہا ہے تو اس لیے اس کا حق بھی دوہرا ہے۔ اور اللہ کی احسن عبادت تو سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جائے احسان کے لیول پر، اور مالک کی خیرخواہی کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اپنے آقا کی فلاح کا، اس کے بینیفٹس کا ارادہ رکھے، اور اپنے اور اس کے تعلق میں کوئی خیانت اور کوئی دھوکہ نہ آنے دے۔ قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن صالح عن الشعبي عن ابي بردة عن ابي موسى الاشعري رضی اللہ عنہ قال، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایما رجل، کوئی بھی آدمی، کانت لہو جاریتن، جس کی کوئی لونڈی ہو، ادبہا، وہ اس کو ادب سکھائے، فاحسن تعلیمہا، پھر اس کو اچھی تعلیم دے، واعتقہا، پھر اس کو آزاد کر دے، وتزوجہا، پھر اس سے شادی کر لے، فلہو اجران، تو اس کے لیے 2 اجر ہیں، وایما عبدن، اور جو کوئی آدمی، جو کوئی غلام، ادا حق اللہ، وہ اللہ کا حق ادا کرتا ہے، وہ حق موالیہ، اور اپنے آقاؤں کا حق بھی ادا کرتا ہے، فلہو اجران، تو اس کے بھی 2 اجر ہیں۔ ایک چیز جو پچھلے باب میں تھی نا، فلیطعمہ ولیلبسہ، یعنی اس کو کھلائے جس میں سے وہ خود کھاتا ہے، اور پہنائے جس میں سے وہ خود پہنتا ہے، تو بظاہر تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ وجوب ہے، یہ واجب ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ واجب نہیں بلکہ یہ علی سبیل الاستحباب ہے، یعنی یہ مستحب ہے کہ آپ ایسا کریں کہ وہ کھانا بنائے تو اس کو اسی میں سے کھلائیں، آپ کچھ پہنتے ہیں تو اسی طرح کا اس کو پہنائیں۔ اگر آپ یہ کریں گے تو آپ کو ثواب ملے گا، ورنہ آپ عدل تک بھی رہ سکتے ہیں۔ علماء کا اسی پر اجماع ہے۔ قال حدثنا بشر بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري سمعت سعيد بن المسيب يقول قال ابو هريرة رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للعبد المملوک الصالح، ایک غلام جو مملوک ہے اور وہ نیک ہے، اجران، اس کے 2 اجر ہیں، والذی نفسی بیدہ، اور قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لولا الجہاد فی سبیل اللہ، اگر نہ ہوتا جہاد فی سبیل اللہ، والحج، اور حج، وبر امی، اور ماں کے ساتھ نیکی کرنا، لأحببت ان اموت وانا مملوک، تو میں یہ پسند کرتا کہ میں غلامی کی حالت میں مروں۔ سبحان اللہ، یعنی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا یہ مقولہ ہے، ٹھیک ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں ہے کہ والذی نفسی بیدہ لولا الجہاد فی سبیل اللہ سے لے کے آخر تک، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ اور کیونکہ غلام پر جہاد فرض نہیں، حج بھی فرض نہیں، ماں کی خدمت کرنے کی بھی آزادی اس کو نہیں، تو میں اس لیے آزاد ہونا پسند کرتا ہوں، ورنہ تو میں آزادی کی نسبت کسی کا غلام رہنا پسند کرتا، اور پھر میں یعنی اللہ کی عبادت کرتا، میں اپنے آقا کی بھی خیرخواہی کرتا، اور پھر میں دوہرا اجر پاتا۔ سارا جو فوکس ہے نا وہ اجر پہ ہونا چاہیے،
پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے اعمال کو کتنا درست نہج پر لے آتے ہیں، کس چیز میں زیادہ اجر ہے، بس وہ مجھے کرنا ہے۔ قال حدثنا اسحاق بن نصر قال حدثنا ابو اسامۃ عن الاعمش قال حدثنا ابو صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نعم لأحدہم یحسن عبادۃ ربہ وینصح لسیدہ، کتنا اچھا ہے کسی کا وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت اچھی طرح کرتا ہے اور اپنے آقا کی خیرخواہی بھی کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں آقاؤں کو لونڈی غلاموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کی تلقین فرمائی، وہیں لونڈی غلاموں سے بھی یہ توقع رکھی کہ وہ اپنے اسلامی فرائض بھی پورے کریں اور آقاؤں کی خیرخواہی کو بھی اپنا ایک اہم فریضہ خیال کریں اور ان کے ساتھ وفاداری کریں اور انہیں تکلیف پہنچانے کا تصور بھی نہ کریں۔ اور اگر دونوں طرف سے انہی تعلیمات پر عمل ہوگا تو آپ دیکھیں کہ کتنا پرسکون معاشرہ ہو جائے گا۔ بس انشاءاللہ آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔